یعنی لوگوں کو ان کے بعض اعمال کی سزا دی جائے۔ سو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئی ہیں، ان کی سچے دل سے ہم توبہ کریں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، آگے نہ کرنے کا عہد کریں، اور پھر اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ جو ہو گیا اس پر پکڑنا نہ، اس پر ہم سے ناراض نہ ہونا، ہمیں معاف کر دے، درگزر فرما دے، اور اس پر آنسو بہانا پچھلی کمیوں پر، کوتاہیوں پر، غلطیوں پر، تاکہ اس کے اثرات پھر زندگی میں کبھی بھی ظاہر نہ ہوں، اور اللہ سے یہ بات کرنا کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تو معاف کر دے، بے شک تو ہمیں سزا دینے کا حق رکھتا ہے، ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کسی بھی ہمارے گناہ کے ثواب کا ہمیں سزا نہ دینا، ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہم مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے، اور تو ہماری مدد فرما، ہمیں توبہ پر قائم رہنے کے لیے ہماری مدد فرما۔ اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطانی و شرکی، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کے جو چال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دعا ہے، یہ صبح اور شام کے اذکار میں کہ اعوذ بک من الشیطانی من نفسی، یعنی اپنے نفس کے من نفسی، اپنے نفس سے، یعنی تیری پناہ میں آتے ہیں، من شر نفسی و من شر شیطانی، یعنی شر نفسی، شر النفس، نفس کا جو شر ہے، من شر نفسی و من شر شیطانی، کہ شیطان کے شر سے، و شرکی ہی، اور جو شرک ہے، شرک ان کہتے ہیں جو شیطان کے جال ہوتے ہیں، وہ بچھاتا ہے جو، اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں بچا لے، ہمارے نفس کے شر سے بھی بچا، شیطان کے شر سے بھی، اور شیطان کی چالوں سے بھی بچا۔ اب یہ صبح اور شام کے ذکر میں بتائیے کتنی بڑی دعا ہے، جو اگر ہم نہیں مانگتے تو یہ مس کرتے ہیں ہم۔ یہ کیوں ہے کہ کہیں ہماری کسی پچھلی کوتاہی کی ہمیں کوئی سزا نہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیتے ہیں، کیوں مزہ چکھاتے ہیں بعض عملوں کا، بعد الذی عملوا، کیوں؟ لعلہم یرجعون۔ اب لعل یہ پھر ایک تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو چکھایا جاتا ہے کیوں؟ دیکھیں، چکھانے والا عمل ہوا کہ وہ کیوں ہوا کہ فساد ظاہر ہوا، سبب ہوا ہاتھوں سے، اور پھر چکھایا کیوں گیا، پھر اس چکھانا کیوں ہے، یعنی پہلا چکھایا کیوں گیا ظاہر، اب اس چکھانے کے بعد نتیجہ کیا ہے، یہ بھی کیوں کیا گیا ہے؟ لعلہم یرجعون، اس لیے نہیں کہ لوگ مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، نہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں، یا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی مفہوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی نسبت ہوتی ہے تو پھر تاکہ ہوتا ہے۔ ہم اسم لعل، اور یرجعون خبر، رجع یرجع باب ضرب سے لوٹنا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں جھٹکا دیتا ہے؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر معافی مانگے، اور جو باغی ہوتے ہیں وہ اور باغی ہو جاتے ہیں، اور جو عقل مند ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے ایک، اب کیا ہوتا ہے، زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آ گیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ بس یہ دنیا کا نظام ہے، قدرتی چیز ہے، یہ ہو جاتی ہے، اس کا گناہوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، یہ گناہوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم معافی۔ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا، اور جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کے کلام کا فرق۔ ایمان والے اس سب باتوں کو جانتے ہیں کہ جی یہ زمین میں پلیٹیں ہل گئی ہیں، یہ بارش ہو گئی ہے، یہ موسمیاتی تبدیل، سب ایمان والے بھی یہ باتیں جانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اللہ پر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زلزلہ، یہ زمین، یہ پلیٹیں، یہ بادل، یہ آگے پیچھے ہونا، یہ بارش برسنا، یہ سیلاب آ جانا، اس سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ فوراً اس بات کو کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ لیکن جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ پھر ایسے دلائل دیتے ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ایمان اور بنا ایمان کے جو لوگوں کا ڈفرینسیشن یہی سے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں ایمان والے؟ لعلہم یرجعون، وہ پھر لوٹتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دے۔